کلام دے میں قبلہ شاہ صاحب دے حوالے اپنی قسمت دے ناز کر دیں اس پوئے دے نوکر دے غلام دے منگتے اعلان کی کر دیں کہ نبی نے رنگے آجوے جہانوں زمانے نوں کوئی رنگ نہیں سکتا حسین صبران دی حد مقائی اگے کوئی بھی رنگ نہیں سکتا یتیم قیدی غریب بن کے توجہ کریں آخری جملہ دکھا ہو گئی ہے توجہ کریں اے ملک بڑے رولے پہنی جملہ تینوں سمجھ آ گیا پھر گل مک جاسی جملہ قابل توجہ ہے زمانے نوں کوئی رنگ نہیں سکتا حسین صبران حد مکائی اگے کوئی بھی رنگ نہیں سکتا یتیم قیدی غریب بن کے آسان روح القدس نے دسے اپر قرآن یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا یتیم قیدی غریب بن کے آسان روح القدس نے دسے او کی دسے شریف اس در تو سنگ نہیں سکتا کمینہ حیدر تو منگ نہیں سکتا اے بانڈے اے مقدرہ دے نصیبہ نکال لے میں دست پا دست گزارا حضور قبلہ پیر سید حسین احمد مدنی شاہ صاحب عظیم کتاب تو نوازن گے آجی غلام حسین صاحب بار ہمارے مقدرہ یہ 15 محرم بروز جمعہ پولا دی سرزمین تے حاجی صاحب کا سالانہ پروگرام ہے تمام حضور دے علماء رکاوت 15 محرم دن دا پروگرام جمعہ پولا دی سرزمین تے تمام حضرات شرکت فرمان گے پھر وقت جناب حضور قبلہ پیر سید حسین احمد مدنی شاہ صاحب ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رحمة للعالمین راحة العاشقین مراد المشتاقین سید الانبیاء عظیم الرجاء عمیم الجود والعطاء ماہی الذنوب والخطا سر اللہ المخزون در اللہ المکنون عالم ما کان وما یکون عالم ما کان وما یکون عالم ما کان وما یکون سر اللہ المخزون در اللہ المکنون مأوانا وملجانا سیدنا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صلوا وسلموا على النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نبي الحرمين ويا إمام القبلتين
ويا وسيلتنا في الدارين أدركني 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 يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم بفضل الله تعالى. سرفرز والاحترام مقتدر و محترم و محتشم جناب قبلہ مہدی شاہ صاحب، جناب قبلہ غلام رسول شاہ صاحب اور ان کے تمام رفقا، مقتدر علماء ذی وقار، نعت خوانان ذی قدر و معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم۔ قبل اس کے انتہائی مختصر وقت میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دل سے دعا کیجیے کہ خلاق عالم جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آج کی اس پروقار ذکر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام میں مجھے حق و صداقت پر مبنی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر نبی کی آل کی غلامی کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے بیشتر نعت خوان حضرات نے بہت خوب پڑھا، علماء نے سیر حاصل گفتگو کی، انصر صاحب نے بہت محبت سے میرے امام پاک کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو دین و دنیا میں عزت عطا فرمائے۔ میں تو آپ سب لوگ جانتے ہیں میرا تعلق جماعت اہل سنت کے ساتھ ہے، جہاں میں صحابہ کا نوکر ہوں وہاں زندگی کا پل پل حسین کے نام کر چکا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، ایک تو قرآن پاک کی وہ مشہور آیات ہیں جو حضرت امام حسین علیہ السلام اور واقعہ کربلا کے حوالے سے اور شہادت کے حوالے سے پڑھی جاتی ہیں۔ آج میں نے جس آیہ مقدسہ کو تلاوت کیا ہے، اس آیہ مقدسہ کے اندر واقعہ کربلا کا ذکر نہیں ہے، لیکن ہم آج یہ سورہ بقرہ ہے، پارہ نمبر 2 ہے، اور جس آیت کو میں نے پڑھا ہے اس کا نمبر 249 249۔ یاد رکھیے گا، گھر بیٹھ کر بھی اس کا مطالعہ کیا جائے گا، کیجیے گا، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کربلا کی تیاری صدیوں سے جاری ہے۔ یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں تھا، اس سلسلے میں بڑے بڑے لوگ میدان میں اترے، لیکن امتحان کی تکمیل سے پہلے ان کو میدان چھوڑنا پڑا، اور چلتے چلتے اس سفر کا اختتام وادی نینوا
مقام کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر آج کے دن بالکل یہی وقت ہے جب میں اور آپ امام حسین کے غم میں شریک ہونے کے لیے سیدہ طیبہ طاہرہ زینب سلام اللہ علیہا کا غم بانٹنے کے لیے اور سیدہ سکینہ کی وہ چیخیں، وہ فریادیں کہ آپ بار بار ہاتھ بندھے ہوئے تھے، پھر بھی آپ کہتی تھی کہ مجھے بے شک اور مار دو، مجھے بے شک اور اذیتیں دے لو، لیکن میرے باپ کا سر میری جھولی میں رکھ دو۔ تو یہ ہر باپ جانتا ہے جس کی بیٹی دکھی ہوتی ہے اس کے باپ پر کیا قیامت گزرتی ہے۔ تو میں زیادہ دیر تمہیدی کلمات نہیں کہوں گا، میں نے چونکہ جانا پھر کربلا میں ہے تو پھر اسی سے بات کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 249 پر۔ میں پورا واقعہ نہیں عرض کروں گا، پھر اس پہ تقریباً کم سے کم بھی بات کروں تو 1 گھنٹہ کم از کم اسی پہ بات کرنے پہ لگ جائے گا۔ اور آج ہم اپنی آنکھوں کا وضو کرنے کے لیے جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں پھر اس کے لیے ٹائم تھوڑا بچے گا۔ میں عالم بھی ہوں، 4 مہینے ہاسپٹل میں رہا اور 4 ماہ کے بعد تقریباً 1 ماہ پہلے بھی علیل رہا۔ 5 ماہ کے بعد میں نے محرم شریف کا پہلا جمعہ پڑھایا۔ اتنا عرصہ میں اسٹیج سے دور رہا اور آج آپ کے پاس حاضر ہوں۔ میں غلام رسول شاہ صاحب، مہدی شاہ صاحب اور ان کے تمام بھائی ہیں، میں ان کی محبتوں سے منہ موڑ نہیں سکتا تھا، تو اس لیے حاضر ہوا ہوں۔ اور اصل قرض جو ہم سب پر ہے وہ تو امام حسین علیہ السلام کی محبتوں کا ہے، آپ کے جذبوں کا ہے، آپ کی قربانیوں کا ہے۔ حضور ایک دور تھا بنی اسرائیل پر بڑا مشکل دور تھا، تو ان کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت جو ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے غریب، لیکن نصیب بہت اچھا تھا کہ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کی اولاد میں سے تھے، حضرت بنیامین کی اولاد میں سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے حضرت طالوت کو ان کا امیر بنا دیا۔ ان پر اعتراضات بھی ہوئے، یہ سب کچھ دوسرے پارے کے 2 لاسٹ رکوع میں موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں ان کو امیر بنا دیا۔ اور قوم ممالکہ جو بنی اسرائیل کی مخالف قوم تھی، جو ان کا سارا اثاثہ چھین کر لے گئے تھے، ان کا سردار جو تھا اس کا نام تھا جالوت، اور جالوت فزیکلی بہت صحت مند تھا، اور قد کے حوالے سے بھی، طاقت کے حوالے سے بھی، وہ جو تلوار اٹھا کر لڑتا تھا نا، اس کی تلوار اتنی بھاری تھی کہ بنی اسرائیل کے 20 آدمی مل کر اٹھاتے تھے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت طالوت کو کہ اس کے مقابلے میں جاؤ۔ تو فلما فصل طالوت بالجنود، جب پھر اپنے وطن سے نکلے طالوت اپنے لشکر کے ساتھ، فلما فصل طالوت، جب جدا ہوئے اپنے وطن سے میدان میں جانے کے لیے، طالوت بالجنود اپنے لشکر کے ساتھ، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو سارا دن سفر کرتے ہوئے اس لشکر کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ میں نے کچھ کہنا ہے، ہو سکتا ہے کہ میری کسی بات میں آپ کو تصویر حسین نظر آ جائے۔ تو یہ لشکر چل رہا تھا، لاکھوں کی تعداد میں تھا، چلتے چلتے دوپہر کا وقت تھا، گرمیوں کا موسم تھا اور پانی ان کے پاس نہیں تھا۔ میرا خیال ہے تھوڑا تھوڑا آپ آ جائیے کربلا کی طرف۔ ان کے پاس غلام رسول شاہ صاحب پانی نہیں تھا،
اور ایک نہر کے اوپر سے یہ اپنا لشکر جو تھا وہ گزرا، تو قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو انہیں کہا گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس نہر کے ذریعے تمہیں آزمائے گا، فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے پانی پیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب غور کیجئے گا، جس نے پانی پیا نا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ لاکھوں افراد اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے تھے اور اللہ کے حکم سے نکلے تھے، کہا گیا تھا نبی کی زبان سے کہ تم جاؤ۔ حضرت طالوت کو حکمران بنا کر اللہ نے بھیجا تھا اور امتحان ہو رہا تھا کہ پانی نہیں پیو گے، نہر ہے، پانی ٹھاٹھے مار رہا ہے، نہر کہیں اور بھی تھی، پانی اس میں بھی تھا، تو نہر میں ٹھاٹھے مارتا ہوا پانی گزر رہا تھا، تو حکم آ گیا کہ بے شک تمہیں پیاس بہت لگی ہے، لیکن فمن شرب، تو جس نے بھی پانی پیا فلیس منی، فمن شرب منہ، اس میں سے جس نے بھی پیا فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے، پھر اس کو لشکر سے جدا کر دیا جائے گا۔ خدا کہہ رہا ہے پھر بھی لاکھوں کے لشکر میں کتنے ماننے والے رہ گئے؟ 313، باقی پانی کو دیکھتے ہی بے صبرے ہو گئے، پانی کے بغیر جینا ان کے لیے دشوار ہو گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے نبی کے ذریعے کہ پانی نہیں پیو گے، لیکن یہ لوگ پانی کی طرف جھپٹ پڑے اور انہوں نے پانی پینا شروع کر دیا۔ جب پانی پینا شروع کر دیا تو فلیسہ منی کے قانون کے مطابق ان لاکھوں کی تعداد میں افراد میں سے صرف 313 نے پانی نہ پیا، تو باقیوں کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کی سب سے نکال دیا۔ جب تم حکم نہیں مانتے تو جان کیا دو گے؟ ایک پانی کی اوقات کیا ہے؟ تو ان تمام لوگوں کو علیحدہ کر دیا گیا۔ یہاں سے جو میں نتیجہ اخذ کرنا چاہتا ہوں، بہت نالائق ہوں، علماء بھی تشریف فرما ہیں، اکثر و بیشتر کچھ علماء ذی وقار بعد میں پھر موبائل پر سوال کرتے ہیں، تو میں ابھی عرض کر رہا ہوں کہ میں یہاں سے نتیجہ نکال رہا ہوں کہ یہاں تو لشکر بھیجا تھا اللہ نے رسول کو حکم دے کر، اور حضرت طالوت کے سرداری میں، ان کی سالاری میں، اور اللہ بار بار کہہ رہا تھا نہ پیو نہ پیو، پھر بھی انہوں نے پیا، تو لاکھوں میں صرف 313 بچ گئے، لاکھ میں 313 بچ گئے۔ لیکن کربلا میں دیکھو نا، نہ حکم آیا نہ جبرائیل آیا، اپنی 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 رضا کیا، قرآن پاک کی حرمت کے لیے، نبی کے دین کی آن کے لیے، ماں بہن اور بیٹیوں کو تحفظ دینے کے لیے حسین کربلا میں گئے۔ وہ لاکھوں میں 313 بچے، یہ 72 کے 72 پورے کھڑے، ان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے پانی کے لیے ڈیمانڈ کی ہو، بلکہ صرف یہ نہیں کہ کنارے سے گزرتے ہوئے بات ہے، 3 دن کا سبق تھا، 3 دن کا امتحان تھا، لیکن سب نے زخم کھائے، آنسو بہائے، سب کچھ ہوا، لیکن کسی نے پانی مانگا نہیں، کسی نے پانی مانگا نہیں۔ میں یہاں پر صرف ایک بات کر کے آگے چلوں گا کہ پانی جس کو نہ ملے وہ پیاسا ہوتا ہے، کھانا جس کو نہ ملے وہ بھوکا ہوتا ہے، جو کسی کے در پہ کھانا مانگے وہ فقیر ہوتا ہے، جو کسی سے پانی مانگے وہ پیاسا ہوتا ہے۔ میں شاید نہیں سمجھا نہیں سکتا، جو کسی سے کھانا مانگے وہ فقیر ہوتا ہے، جو پانی مانگے وہ پیاسا ہوتا ہے، اور پیاسے کو ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں خود پانی پلاؤں، اور فقیر کو گھر کا مالک نوکر کو یا بیٹے کو کہتا ہے یار باہر کھڑا ہے اس کو دے آؤ جا کر آتے۔ تو حسین کو کھانا بھی نہیں ملا تھا 3 دن، لیکن حسین کو پیاسا کہا جاتا ہے، بھوکا نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ بھوکا فقیر ہوتا ہے اور حسین صرف پیاسا ہے۔ حسین فقیر نہیں ہے بلکہ حسین کے در پر فقیروں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے کردار کو اگر ہم دیکھیں تو تقریباً آپ کے حوالے سے گفتگو پہلے ہو چکی ہے۔ میں
ایک دو باتیں جناب کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا۔ ایک بات تو پرانی ہے جو ہر دفعہ آپ کو یاد کرواتا ہوں کہ حضرت امام حسین کربلا میں تنہا کیوں چلے گئے۔ آپ نبی کے نواسے تھے، صحابہ کرام کا جمع غفیر مدینہ پاک میں موجود تھا، یعنی آخری صحابی کو دیکھیں تو وہ تقریباً 90 ہجری میں جا کے یا اس سے بھی بعد وصال فرماتے ہیں۔ تو صحابہ کرام موجود تھے تو وہ امام حسین کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ امام حسین کے ساتھ جب نہیں گئے تو امام حسین نے جاتے جاتے پھر ایک امتحان قوم میں دے دیا، امتحان میں قوم کو ڈال دیا۔ کچھ لوگوں نے صحابہ کے نہ جانے پر صحابہ سے ناراضگی کا اظہار کیا، اور کچھ لوگوں نے یہ کہہ کر حسین سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ اگر حسین حق پر ہوتے تو صحابہ ساتھ نہ جاتے، صحابہ کو بھی جانا چاہیے تھا، لیکن صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ حسین حق پر نہیں ہے، یزید حق پر ہے، اس لیے صحابہ اکرام ساتھ نہیں گئے۔ اور کچھ لوگوں نے امام حسین کی محبت میں صحابہ سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیا ہوا کہ نبی کا نواسہ جا رہا ہے اور صحابہ ساتھ نہیں گئے۔ کچھ صحابہ سے ناراض ہو کر ان کے خلاف بات کرنے لگے، اور کچھ اہل بیت حسین سے ناراض ہو کر حسین کے خلاف بات کرنے لگے۔ تو حضور میری طرف دیکھیے، ہم نہ ادھر والوں میں ہیں نہ ادھر والوں میں ہیں، ہم نہ آل رسول سے ناراض ہیں اور نہ ہی ہم صحابہ سے ناراض ہیں، ہم دونوں کو ماننے والے ہیں، دونوں ہمارے لیے صحابہ ایمان کا حصہ ہیں، تو آل رسول پورا ایمان ہے ہمارا۔ تو میں یہاں پر جو بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ کے یہاں غلام رسول شاہ صاحب کے علاقے میں کوئی شخص آ کے رقبہ خریدتا ہے، رقبہ اس کے نام منتقل ہو جاتا ہے، انتقال کے بعد وہ اپنی رہائش بھی یہاں پہ لے آتا ہے، کیونکہ اس کا کل کائنات و رقبہ ہی ہے، وہ لے کے یہاں پہ آ جاتا ہے۔ ہر صبح نماز غلام رسول شاہ صاحب کے ساتھ یہاں ادا کرتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد وہ اکیلا اپنے رقبے پہ چلا جاتا ہے۔ اس طرح لوگوں نے دیکھا کہ سال بھر میں کبھی وہ اکیلا جاتا رہا، اور کبھی رقبے میں کام زیادہ ہوتا نا تو اس کے بھائی کے ساتھ چلے جاتے، اس کی بیٹیاں بھی چلی جاتی، اس کی بہنیں بھی چلی جاتی، اس کے بھانجے بھی چلے جاتے، تو باقی لوگ ساتھ نہیں جاتے تھے۔ کچھ لوگوں نے شور مچایا کہ چہرہ بڑا نورانی ہے، ماتھے پہ سجدوں کا نشان بھی ہے، نماز بھی باجماعت پڑھتا ہے، لیکن جاتا روز اکیلا ہے، بستی والے لوگ اس کے ساتھ نہیں جاتے۔ یہ اچھا ہوتا تو لوگ ساتھ نہ جاتے، یہ حق پر ہوتا تو لوگ ساتھ نہ جاتے۔ تو ایک دن چلتے چلتے وہ نوجوان باتیں کر رہے تھے تو غلام رسول شاہ صاحب یا اور کوئی بزرگ پاس سے گزرا تو پوچھا کہ کیا ہوا، کیا پراپیگنڈا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں پراپیگنڈا کیا کرنا ہے، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ بزرگ آدمی ہمیشہ اکیلا جاتا ہے یا اپنے گھر کے افراد کو ساتھ لے کے جاتا ہے، باقی لوگ اس کے ساتھ کیوں نہیں جاتے؟ کیا یہ سچا نہیں ہے؟ کیا یہ اچھا نہیں ہے؟ کیا یہ نیک نہیں ہے؟ کیا یہ حق پر نہیں ہے؟ تو پھر باقی نہیں جاتے ہیں۔ تو باقیوں کا نہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آدمی حق پر نہیں ہے، یہ سچا نہیں ہے۔ تو اس بزرگ نے کھڑے ہو کر ان کو کہا، پاگلو اس طرح کی باتیں نہ کرو، صرف وہی جایا کرتا ہے جس کی جاگیر ہوتی ہے، جس کی جاگیر ہوتی ہے۔ تو چونکہ امام حسین کی جاگیر تھی اسلام، آپ اس کو بچانے کے لیے گئے۔ ہاں رقبہ جس کا ہوتا ہے نا، اگر اس کو کام زیادہ ہو جو اس کے گھر کے افراد سے پورا نہ ہوتا ہو تو پھر وہ مدد مانگ لیتا ہے کہ یار تم ہی آمین، تم ہی آمین، تم ہی، تو اس طرح وہ مدد مانگ لیتا ہے۔ امام حسین نے کربلا کی طرف قدم اٹھانے سے پہلے اپنے گھر کے افراد کو دیکھا، اور پھر اس کے بعد آپ نے غور کیا، تو غور کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ یہ کتنا بڑا معرکہ ہے، یزید کے پاس طاقت کتنی ہے، وہ 1,00,000 2,00,000 کتنی سپاہ لے کے آئے گا میرے مقابلے میں، اور ان کے لیے تو میرا اکبری کافی ہے، ان کے لیے تو میرا قاسمی کافی ہے، ان کے لیے تو میرا عسکری کافی ہے۔ اس لیے آپ نے کسی اور کو ساتھ نہیں بلایا،
वगरना इमाम हुसैन कहते और साहबा ना जाते, ये तो हो ही नहीं सकता था। साहबा कराम का तो जिंदगी का पल पल नबी के नवासे के नाम पे कुर्बान था। शर्त ये थी कि हुसैन बुलाते तो सही, लेकिन हुसैन तन्हा गए और साहबा ने ना जाकर क़यामत तक के लिए बता दिया कि देखो हुसैन तन्हा गए, हमें नहीं बुलाया। और इससे ये साबित होता है कि अली दा खून जिथे हुए उसनू गैरा को मदद मंगन की लोड़ नहीं रह गई। इसीलिए तो किसी ने लिखा कि अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मारी। तो अहबाब इसी वक़्त इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला में तशरीफ़ ले जाते हैं। मैं बहुत जल्द मसाइब की तरफ चला जाऊँगा, बाकी सब कुछ आपने सुन लिया। अगर मैं मौके पे ना होता तो फिर शायद कुछ बातें वही दोहराता, लेकिन मैं सीधा आप 10 मुहर्रम को करबला में चले जाऊँगा। लेकिन एक बात और अर्ज़ करना चाहता हूँ, उलमा भी तशरीफ़ फरमा है, इमाम हुसैन अकेले करबला में नहीं थे, आपके साथ आपके 4 भाई भी थे। अगर क्योंकि मेरे अहबाब को इल्म नहीं होगा या तो इसको बयान ही नहीं करते और हमारे उलमा भी बयान नहीं करते। हज़रत इमाम हुसैन के साथ 4 भाई और थे, 5वें इमाम हुसैन थे। तो करबला में भी 5 तन का मुजाहिरा। एक भाई का तज़किरा तो किया जाता है, अब्बास बिन अली, अब्बास अलम सरदार जिन्हें कहा जाता है, ये भी हज़रत अली के बेटे, खातून जन्नत से नहीं, आपकी दूसरी बीवी से, अब्बास बिन अली। और दूसरे आपके भाई थे अबू बकर बिन अली, तीसरे थे उमर बिन अली, चौथे थे उस्मान बिन अली। उनका नाम लिया जाता है इसलिए कि उनके नाम उनके नामों के साथ मिलते हैं। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला के अंदर तारीख़ुल खुलफ़ा को उठा के देख लीजिए, तारीख़ बलाज़री को उठाइए, तारीख़ इब्न कसीर को उठा लीजिए, और जितनी भी मोतबर तारीख़ की किताबें हैं उनमें मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये रिवायत बयान की गई है हज़रत अब्दुल्ला बिन हंज़ला से। हज़रत अब्दुल्ला बिन हंज़ला नबी के उस सहाबी के बेटे हैं जिनको शहादत के बाद फरिश्ते उठा के ले गए थे गुस्ल देने के लिए। ये एक तारीखी वाक़या है। सहाबाए किराम सारे आसमानी रुश्द व हिदायत के सितारे हैं, लेकिन कुछ कुछ को और फजीलतें भी अता की गई हैं। तो हुजूर वाला हज़रत अब्दुल्ला बयान करते हैं कि यज़ीद का दौर इतना बदतरीन दौर था, इतना बदतरीन दौर था, ना उसने अपनी बहनों की इज्जत बाकी रखी और ना उसने सौतीली बेटियों की इज्जत बचाई, ना उसने अपनी सौतीली माओं की इज्जत। तो इस तरह यजीद का ये दौर इतना भयानक और बदतरीन हो गया कि हज़रत अब्दुल्ला बिन हंज़ला, हज़रत हंज़ला के बेटे कहते हैं, हम हर वक्त खौफ ज़दा रहते थे कि कहीं आसमानों से पत्थरों की बारिश नाज़िल ना हो जाए और सारे अफराद को तबाह बर्बाद न कर दिए। तो इस रिवायत को अगर सामने रखा जाए तो मैं अपनी पूरी लाइफ में जब मैं स्टेज पे आया हूँ बात की, आज पहली मरतबा अपना नतीजा निकाल रहा हूँ कि आसमान से अज़ाब आता, पत्थरों की बारिश नाज़िल होती और इंसानी आबादी को तबाह कर दिया जाता है। इमाम हुसैन मैदान में निकले तो पता चला एक हुसैन है जो अज़ाब से बचा लेता है। हुसैन है जिन्होंने अज़ाब से बचा लिया। ये अल्लाह ताला का करम था और नबी अलैहिस्सलाम के नवासे को अल्लाह ताला की तरफ से ये इज्जत मिल रही थी। इमाम हुसैन करबला में तशरीफ़ ले जाते हैं और आप जाके यजीद को ललकारते हैं। आप वो खुद बात करी, आपने कहा मैं तुम्हें मनमानी नहीं करने दूँगा,
तुम्हारी मर्जी का कानून नहीं चलेगा, कानून वही चलेगा जो मेरे नाना को मेरे अल्लाह ने अता कर दिया। अब तुम चाहे जो मर्जी करो, इसमें कोई तब्दीली मैं नहीं होने दूंगा। यहाँ शायद किसी महफिल में आपके इलाके में, यहाँ इसी डेरे पर मैं वो रिवायत पढ़ चुका हूँ जब यजीद ने अपने दौर के अंदर, तारीख़ बलाज़री के अंदर है, अपने दौर में यजीद ने इब्तदाई दौर में, जब उसका दिमाग बहुत ख़राब था, नशे में मखमूर था, ताकत का घमंड था, उस वक़्त यजीद ने अपनी कैबिनेट मीटिंग बुलाई। और मैं एक बात अर्ज़ करूँ, आप में जो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आज आप देखते हैं कि यूनाइटेड ऑफ अमेरिका, ये कितनी रियासतें मिलकर अमेरिका मारे से वजूद में आता है। आप उनका रकबा भी देख लीजिएगा। फिर जिस वक़्त यजीद हुक्मरान बना था, उस वक़्त इस्लामी हुकूमत का रकबा भी देखिएगा कितना बना। यजीद आज के अमेरिका से भी ज़्यादा रकबे पर हुक्मरान था। 22 लाख मुरब्बा मील तो फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में इस्लाम में आ चुका था, इस्लाम उस पर गालिब आ चुका था। और बाद में फिर फतूहात होती रही, तो ये एक बहुत बड़ा इलाका था जिसको हुक्मरान करने की ताकत थी उसके पास, जाहिल था, शराबी था। तो उसने अपने मुशीरों की मीटिंग बुलाई। उसने कहा, ये आम रिकॉर्ड में बात कर, मुझे लगी लिपटी और लोगों को राजी करने की बातें नहीं आती। उसने एजेंडा जो पेश किया अपने 100-150 मुशीरों के साथ कि मुझे मशवरा दो, मैं कुछ क़वानीन में तरमीम करना चाहता हूँ। ये जो एक कानून है कि 2 बहनें एक मर्द के निकाह में नहीं रह सकती, मैं ये कानून तब्दील करना चाहता हूँ। 2 बहनें भी, 3 बहनें भी एक मर्द के निकाह में वह एक वक्त रह सकती हैं, मैं ये आर्डिनेंस जारी करता हूँ। और बेटी से भी निकाह हो सकता है, माँ से भी निकाह हो सकता है। औरत औरत है, मर्द मर्द है, वो सेकुलर चाहता है। जब उसने अपना एजेंडा पेश कर दिया तो एक बुजुर्ग उठ के खड़े हुए, मैं दानिस्ता उनका नाम नहीं लूँगा, एक बुजुर्ग उठ के खड़े हुए। उसने कहा, या यजीद, ऐ यजीद, तू आर्डिनेंस जारी करना चाहता है, लेकिन इतना बता कि हुसैन के होते हुए माओं बहनों बेटियों की असमत दरी किस तरह हो सकती है? हुसैन के होते हुए तेरा ये कानून जो है इसका इजरा किस तरह होगा, तू किस तरह नाफिज कर सकता है? तो यजीद ने कहा, मैं क्या जानता हूँ, हुसैन क्या है, उसके पास मेरे मुकाबले में ताकत कितनी है? तो उसी बुजुर्ग ने उठकर जवाब दिया। उसने कहा, ठीक है, तुम घमंड में हो कि तुम्हारे पास बड़ी सल्तनत है, हुकूमत है, लेकिन तू जानता नहीं वो बेटा किसका है और नवासा किसका है। तुम्हें तो सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा है, लेकिन तू जानता नहीं है कि कुरान ने कहा है कि कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। ऐसा भी हो जाता है कि छोटी जमातें बड़ी जमातों पर गालिब आ जाए। तो क्या करेगा? तो फिर उसका कुछ नशा उतरा, तो उसने कहा, इसका तो हल सोचो। सब ने हल सोचा और एक सवाल नामा बनाकर इमाम हुसैन के पास भेजा। पूछना तो ये था कि बेटी के साथ निकाह हो सकता है कि नहीं, बहन के साथ, यानी उनसे फायदा ले सकता है आदमी के लिए। उन्होंने घुमा के सवाल किया। उन्होंने कहा कि एक आदमी अपने घर के आंगन में पौधा लगाता है, पौधा जवान होता है, उसको फल लगते हैं। तो यजीद ने लिखा कि जो मालिक है उस पौधे का, क्या उसका फल इस्तेमाल कर सकता है, खा सकता है? अंदर उसके नीयत और थी, ऊपर से वो हुसैन को धोखा देना चाहता था। तो सुन लीजिए, धोखा और हुसैन ये दोनों एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते, मजाज कतई नहीं हो सकता। इमाम हो और धोखा का। अब गौर कीजिए, जो बात मैं कहने चला, वो लेटर लेके कासिद। अब इत्तफाक ये है कि बिल्कुल अय्याम हज के दौरान हुसैन भी करबला की तरफ जाते हुए मक्का पहुंच चुके थे और वो कासिद भी मक्का पहुंच गए। इमाम ने हज करना था, हज करने के बाद फिर इस सफर को आगे चले, लेकिन ये फतवा पहुंच गया कि सवाल का जवाब दें। इमाम ने पढ़ा, पढ़ने के बाद उसको अपनी पुश्त पर उल्टा के रखा और कलम से मुखातिब किया। लिखने वाले का नाम सवाल में मौजूद नहीं है,
لیکن میں علی کا بیٹا ہوں، یزید تو لکھ نہ لکھ میں جانتا ہوں سوال تیرا ہے۔ وہ قاصد کچھ وہ قاصد کچھ حیران ہوا، اس کو پسینہ آنے لگا، تو آپ نے آگے لکھا، بالکل سمپل سی بات لکھی، آپ بھی سمجھ جائیں گے۔ اس نے لکھا کیا کہ جا کے سائل کو بتا دو کہ حسین کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ جو درخت لگایا نا تم نے، ایک آری لے لو لکڑ کاٹنے والی، آری لے کر اس کے تنے پہ پھیرو، اگر بھورا نکلتا ہے تو اس کا پھل استعمال کرو، اگر خون نکلتا ہے تو پھر حرام ہے۔ غور کیجئے، یہ امام حسین بیان کرتے ہیں، اگر تو بھورا نکلتا ہے لکڑ ہے، پھر اس کا پھل کھاؤ، استعمال کرو، بیچو، جو مرضی کرو، اگر اس میں سے خون نکلتا ہے تو پھر میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم جتنے بھی گھما پھرا کے بات کرو، یہ آپ نے سوال تو بھیج دیا، اسی وقت من میں خیال ہے میں حج کرتا رہوں اور بہنوں کی عزت لوٹتی رہے، میں حج کرتا رہوں بیٹیوں کی عزت برباد ہوتی رہے، میں حج کرتا رہوں اور ماؤں بہنوں کی عزت پائمال ہوتی رہے۔ آپ نے حج چھوڑ دیا۔ مولا اگر حج کے اندر دوران طواف بھی اگر کوئی ایسا جانور آ جائے جو انسانی جان کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو نماز کے دوران بھی اجازت ہے کہ پہلے اسے مار دو تاکہ دوسرے انسانوں کو نقصان، تو انسان کی جان بچانا چاہتا ہے۔ یا تو ماؤں کی عزت داؤ پہ لگی ہے، بہنوں کی عزت داؤ پہ لگی ہے، یا اللہ تو قبول فرما لے، میں کربلا جا رہا ہوں۔ آپ نے کربلا میں جا کر ڈیرا لگایا اور یزید کو پیغام بھیجا، یزید جب تک دھرتی پر نبی کی اولاد زندہ ہے، علی کی اولاد زندہ ہے، نہ کسی ماں کی عزت لٹے گی، نہ بہن کی عزت لٹے گی، نہ بیٹی کی عزت لٹے گی۔ تو آپ نے کربلا میں اپنا سر کٹوا کر خون سے جو قانون تحریر کر دیا وہ یہ تھا کہ دھرتی پر قانون وہی چلے گا جو میرے نانا نے نافذ کیا۔ ایک تو اب میں اپنی علالت کی وجہ سے زیادہ دیر بول نہیں سکوں گا، اس لیے اب چلتے ہیں کربلا کی اس شام کی طرف۔ بالکل یہی وقت تھا قریب، اور اتفاق بڑا عجیب ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ آج بھی اگر کبھی جائیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، بھائی صاحب آپ تو ہوا نہیں، تو تھوڑا غور کیجئے گا، سیدہ زینب کا مقام جو ہے اور مقام زینبی، اور دوسری طرف امام حسین کا مزار جو ہے، آج بھی جا کے دیکھیں تو مقام زینبی اونچا ہے اور امام حسین کا مزار تھوڑا آپ کو قدر نیچا نظر آئے گا۔ تو وہاں پوچھا جائے تو لوگ آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے بہت کوشش کی اس جگہ بھرتی ڈال کر اور اونچا لے کے آئے، لیکن ہم جتنا اونچا کرتے ہیں مقام زینب یہ خود بخود اتنا اونچا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت جب قریب آ گیا، آپ کے سینے پر جب دنیا کا بدترین کتا سوار تھا اور آپ کا گلا کاٹنا چاہتا تھا، تو آپ اس سے پوچھ رہے تھے اگر تھک گئے ہو تو سانس لے لو، میں آ گیا ہوں اور علی کا بیٹا ہوں، یہاں سے جاؤں گا، سانس لے لو، آرام سے گردن کاٹ لیں، پیاس لگی ہے تو پانی پی لو۔ کاش میرے سننے والے بیٹھے ہو نا، تو پھر میں آج کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اب غور کیجیے، چونکہ میں انتہائی مریض ہوں، اس وقت بھی دونوں میرے گردوں میں سٹینٹ ڈالے ہیں اور میں بات کر رہا ہوں، ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں کرنی بات، لیکن میری کوشش یہ ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح کسی دن نبی کا ذکر کرتے ہوئے، صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے اور حسین حسین کرتے ہوئے اس دنیا سے لے جائے مجھے۔ اب غور سے میری بات کو سنیے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت امام حسین اس طرح وہ آپ کی سینے پر سوار ہے، وہ آپ کی گردن کاٹنا چاہتا ہے، اور ادھر سامنے سیدہ زینب اپنے سر پہ ماں کی چادر لگے ہوئے، چادر فتح
سامنے کھڑی منظر دیکھ رہی ہے، تو آپ نے اپنی بہن کی طرف دیکھا تو زمین کو کہا نیچے ہو جاؤ، میری بہن دیکھ نہ سکے، وہ یہ منظر برداشت نہیں کر سکے گی۔ سیدہ زینب جہاں کھڑی تھی انہوں نے زمین کو حکم دیا، بھائی نظر نہیں آ رہا، تو ذرا اونچی ہو جائے۔ ادھر سے زمین اونچی ہوتی رہی، ادھر سے زمین نیچے جاتی رہی۔ ان آخری ایام میں کچھ حقائق تو وہ بھی ہیں جن کو میں بیان کروں تو قیامت آ جائے گی، صرف سنا دیتا ہوں۔ یہ کوئی کفر و اسلام کی جنگ نہیں ہے، تاریخ کا ایک واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ زینب کے بار بار سمجھانے پر اور اپنے دامن میں لینے پر حضرت سیدہ سکینہ سے نہ رہا گیا۔ آخر سیدہ زینب جب اپنے غم میں ڈوبی ہوئی تھی تو سیدہ سکینہ بھاگ کر اپنے باپ کے پاس چلی گئی۔ اس وقت شمر بالکل قریب کھڑا تھا، وہ جا کر حضرت امام حسین کے گلے پر لیٹ گئی اور کہنے لگی میرے باپ کو کچھ نہ کہو، تم نے خون بہانا ہے تو میرا گلا کاٹ دو، میرا گلا کاٹ دو۔ اب شمر نے بار بار کہا لیکن سیدہ واپس نہیں جا رہی تھی۔ جن کا باپ اس عالم میں ہو، آج کی بیٹیاں بھی اتنے ہی پیار کرتی، وہ تو حسین کی بیٹی، وہ تو مولا علی کی پوتی تھی، وہ نہیں جا رہی۔ تو شمر نے بلاخر ایک جملہ کہا جو قیامت تک ہمارے دلوں کو زخمی کرتا ہے۔ شمر نے کہا حسین اپنی بیٹی کو تو بھیج دے کہ میں بھیجوں؟ میں وہ الفاظ کہاں سے لاؤں؟ تو بھیجے گا یا میں بھیجوں؟ تو حضرت امام نے کہا بیٹی تو چلی جا، تیرے سامنے میرے سامنے یہ تجھے کچھ کہے گا تو میرے لیے شہادت کے آخری مراحل میں مشکل ہو جائے، جا واپس چلی جا۔ لیکن کچھ لکھا ہے کہ آپ واپس چلی جاتی ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ اماں فضا آتی اور اپنا حضرت سیدہ سکینہ کو اٹھا کر سینے سے لگا کے چل پڑتی اور جاتے ہوئے سیدہ سکینہ رو کے کہتی ہیں اماں میرا منہ تو ادھر رہے تاکہ اپنے باپ کے قاتلوں کے چہرے تو پہچان سکوں قیامت والے دن، اپنے نانا کو بتا تو سکوں کہ میرے باپ کا قصور کیا تھا۔ جن کو قتل کرنے والے قرآن بھی پڑھ رہے تھے اور حسین کی گردن پر خنجر بھی چلا رہے تھے۔ حضور والا قیامت کی اس گھڑی میں امام حسین کی شہادت ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد جو قیامت ٹوٹتی ہے اپنا شہزادیوں پر جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا ایک منظرنامہ آگے چل کر میں آپ کو سناؤں گا۔ نشان ڈھل جاتی ہے، حضرت امام حسین آپ کا سر خولی کے سپرد کیا جاتا ہے۔ اب یہاں انتہائی صبر و تعقل کے ساتھ، انتہائی صبر و تعقل کے ساتھ شاید آپ میں سے کوئی برداشت نہ کر سکے، یزید کے سپرد کیا جاتا ہے اور سیدہ سکینہ دیکھ رہی ہے یزید کس طرح اٹھاتا ہے آپ کے سر، زلفوں سے پکڑ خولی کس طرح اٹھاتا ہے، آپ کی زلفوں سے پکڑتا ہے سر اور اس طرح لٹکا کے چلتا ہے جیسے ہاتھ میں تھیلا پکڑا ہو۔ سیدہ سکینہ بھاگتی ہوئی پیچھے پہنچ جاتی ہے، بھاگتی ہوئی پیچھے پہنچ، او ظالم یہ میرے بابا ہیں جن کا سر کاٹ کے تو لے جا، تجھے نہیں پتا ہے کہ سر کی شان کا مجھے دے دو، تو جہاں کہتا ہے میں جھولی میں ڈال کے لے جاتی ہوں۔ پھر آخر آپ کو دھکے دیے گئے، پھر آ کے آپ کو واپس لے جائے گا۔ یہ ایک تاریخ کا عجیب واقعہ ہے کہ خولی کی بیوی جو تھی سہل اس کا نام تھا، یہ سیدہ زینب کی شاگرد تھی، قرآن پاک کے سے حفظ کیا تھا اور سیدہ زینب نے کہا تھا کہ جب گھر میں آئی نہ پھر دوبارہ کوفہ تو میں اپنے بھائی کے ساتھ تیرے گھر میں مہمان ٹھہروں گا، تیرے گھر میں مہمان ٹھہروں گا۔ خولی کی وہ بھی اتفاق ایسا ہو گیا اس کا نکاح اس ظالم سے ہو گیا، تو خولی جب سر کو لے کر سر شام گھر پہنچا تو گھر کے قریب پہنچ کر خولی نے سوچا کہ میری بیوی تو اہل بیت کی غلام ہے، وہ تو اس گھرانے کی نوکر ہے، وہ تو سیدہ زینب کی شاگرد ہے، وہ تو روز ان کا تذکرہ کرتی ہے اور روز انتظار کرتی ہے کہ کس دن میرے گھر میں کس دن وہ میرے گھر میں آئے۔ تو قریب گیا تو کہا میرے تو گھر میں عذاب آ جائے گا، کس طرح کروں؟ اب میں شاید نہ بیان کر سکوں، میرے پاس شاید ضرورت نہ ہو، لیکن صرف آپ کے
آپ کے تسلی کے لیے، آپ کے جذبہ ذوق کی تسکین کے لیے بات کر رہا ہوں۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوا نا تو سر امام کو اسی طرح زلفوں میں پکڑا ہوا، اس نے اپنے پیچھے کر لیا تاکہ دیکھے، اور بالکل دروازے کے ساتھ تنور لگا ہوا، وہ اسی طرح الٹے پاؤں چلا۔ اب قوت برداشت ہے تو مجھے اجازت دے میں جملہ کہہ دوں، وہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹتا ہٹتا تنور کے قریب جا کر اس نے سر امام کو تنور میں پھینک دیا اور خود سیدھا ہو کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے پوچھا کہاں سے آئے ہو، تمہارے کپڑوں کو خون کیسا لگا؟ اس نے کہا ایک باغی آیا تھا ہمارے بادشاہ کے خلاف جنگ کرنے، آج وہ ہار گیا ہے اور آج ہمارا بادشاہ فاتح ہو گیا۔ ہو گئی بات، رات کو یہ سو گیا، خواب غفلت کا شکار ہوا، اس کی بیوی کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ تنور میں سے نور نکل رہا ہے، اس تنور میں سے نور نکل رہا ہے۔ اس نے کہا میں نے تو شام کو آگ جلائی تھی، روٹیاں پکائی تھی، تو یہ تنور میں اتنی روشنی کیا ہے کہ اس کی نور کی روشنی آسمان تک جاتی ہے، وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی قریب آتی ہے، تو غیب سے آواز آئی پہلے وضو کر لو، تجھے پتہ نہیں حسین کی ماں سیدہ زہرا اپنے بیٹے کا سر اپنی جھولی میں رکھ کر رب کا شکر ادا کر رہی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے وضو کیا اور قریب جا کے یہ منظر دیکھا کہ سیدہ زہرا اس تنور کے اندر جہاں کوئی آگ نہیں تھی، نور ہی نور تھا، امام حسین کے سر کو اپنی گود میں رکھ کر کہہ رہی تھی مولا اب تو راضی ہو جا، اب تو راضی ہو جا، اب تو میرے بابا کی امت پر رحم فرما دے۔ یعنی اس وقت آنسو بھی نکل رہے تھے اور اس وقت آپ یہ دعا کے الفاظ بھی کہہ رہے ہیں۔ صبح ہوئی جس وقت تو اس نے تندور میں سے حضرت امام پاک کا سر مبارک نورانی حسین چہرے والا باہر نکالا اور بسر عزت و تقدیم اپنے گھر میں رکھا، اور بعد میں اپنے شوہر سے پوچھنے لگی کہ یہ کیا ہے، کون ہے، یہ کس کا سر ہے؟ اس نے کہا یہی تو باغی ہے، یہی تو باغی ہے جس کو ہمارے بادشاہ نے شکست دی۔ اس نے کہا یہ باغی ہے، یہ کتنے افراد لے کے آیا تھا؟ اس نے کہا 72۔ تم کتنے لے کے گئے تھے؟ تو 40 کی تعداد بھی ہے، 18,000 کی تعداد بھی ہے اور لاکھوں کی تعداد بھی بتائی جاتی ہے۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہ کیسا باغی تھا جو 72 لے کے آیا تھا اور تم لاکھ لے کر اس کے مقابلے میں گئے تھے، اور جس انداز میں تم نے اس کو قتل کیا، شہید کیا ہے، لگتا ہے کہ تم باغی سے لڑنے نہیں گئے تھے، کسی غریب کا گھر اجاڑنے کے لیے۔ اور ادھر جو رات کربلا میں مشکل ترین گزری کہ سیدہ زینب ساری رات، وہ کچھ باتیں میں کروں گا تو پھر کچھ لوگ الجھن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یعنی ایک کہا جاتا ہے کہ خیموں کو کچھ نہیں ہوا، خیموں کو آگ نہیں لگی، خیموں کو آگ لگتی تو قیامت نہ آ جاتی، یہ ذہن میں رکھیے گا بات۔ اگر خیمے جلائے جاتے تو آگ قیامت نہ آ جاتی، پھر قیامت خیموں کی عزت زیادہ تھی یا حسین کی جب گردن کاٹی گئی اس وقت؟ رات کی تنہائیوں میں جہاں امام حسین العابدین کی بیماری بھی تھی اور سیدہ سکینہ کی فریاد بھی تھی، تھوڑی دیر کے لیے اس کرب کے عالم میں سیدہ زینب کی آنکھ لگ گئی، لیکن ایک لمحے کے بعد آنکھ کھولی تو آپ کے پہلو میں بیٹھی ہوئی سکینہ نظر نہ آئی۔ آپ اٹھ کر فوراً بھاگی کہ کہیں کوئی ظالم تو نہیں لے گیا۔ دل میں طرح طرح کے خیال آنے لگے، بہت کچھ سوچا، لیکن بالآخر تلاش کرتی کرتی کربلا میں ادھر 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 تو آخر دیکھا کہ ایک طرف سے کسی بچی کے کراہنے کی رونے کی آواز آئی۔ اب بھاگتی ہوئی گئی تو یہ وہ جگہ تھی جہاں امام حسین کا جسم اثر پڑا ہوا تھا اور بیٹی سینے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بابا مجھے قرآن کی لوری سناؤ، مجھے سورہ یاسین سناؤ نا، میں آج رات سوؤں کس طرح، مجھے تو آرام نہیں آتی، یہاں تو ہر طرف ظلم کی آندھی چل رہی ہے، بابا میں کیا کروں؟ یا تو مجھے اپنے پاس بنا لو یا بولو نا میرے ساتھ، آج مجھے تسلی کیوں نہیں دیتی؟ تیری بیٹی اجڑ گئی، تیری بیٹی کا یہ حال ہو گیا، بابا دو بول تو پیار کے بول دے۔
تو آپ اسی طرح رو رہی تھی کہ حضرت سکینہ بھی بہت گئی اور وہاں اپنے بھائی کے قدموں کو چوم کر رات کے اندھیرے میں امام حسین کے قدموں کو چوم کر دکھ سے بات کی سیدہ زینب نے۔ توجہ سے سنیں گے کہ بہن اپنی بھائی سے کیا کہہ رہی ہے، اگر حوصلہ ہو تو سنا دوں۔ تو کیا کہا، رو کر کہا، حسین میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ تیرے بغیر سکینہ جی نہیں سکتی، اب تو جان اور سکینہ جانے، اسے اپنے پہلو میں بٹھا دے۔ تو اس طرح حضرت سیدہ سکینہ کو منا کر پھر واپس لے گئے۔ تو تاریخ میں آتا ہے کہ رات آدھی سے زیادہ گزری تو گھوڑے پر سوار نقاب پوش تشریف لائے اور آ کر وہاں کھڑے ہو گئے جہاں پر حضرت اکبر و اصغر کے لاشیں تھے اور ایک طرف کون و محمد کے لاشیں تھے، ایک طرف کون و محمد کی لاشیں تھے۔ تو آنے والے نے پوچھا یہ کون کون ہے، یہ کون کون ہے؟ تو سیدہ زینب نے جواب دیا، آنے والے میں نے تجھے پہچانا تو نہیں لیکن اتنا بتا دیتی ہوں کہ اے حسین دی جوڑی ہے، اے میری جوڑی ہے، نہ حسین کچھ بچا کے گئے نہ میں کچھ بچا کے گئے۔ تو اس طرح آنے والا جب جانے لگا تو آپ نے آواز دی کہ اپنا تعارف تو کراؤ۔ تو اس وقت میدان کربلا میں قیامت آ گئی۔ جب آنے والے نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو وہ کوئی نقاب پوش مرد نہیں تھا بلکہ نبی پاک تھے۔ نبی پاک نے آواز دے کے کہا بیٹی ادھر آؤ، میں کوئی غیر نہیں ہوں، میں تیرا نانا ہوں، تیرا دکھ بانٹنے کے لیے آیا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد کہتے ہیں کہ مولا کائنات بھی تشریف لے آئے۔ مولا کائنات آئے، سیدہ زینب کو گلے سے لگایا، سیدہ زینب کا دکھ بانٹا۔ اب یہاں پہ ایک قیامت کی بات ہے جس کو سنانے کے لیے میں نے یہ سب کچھ آپ کو سنایا۔ میں اس منزل تک پہنچنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دے دی۔ حضرت علی آئے، سب کو تسلی دی، دیکھا تو اون محمد، دیکھا تو اکبر و اصغر، ہر کسی کا حال پوچھا اور یکدم مولا کائنات نے پوچھ لیا کہ زینب وہ چھوٹی کدھر ہے سکینہ؟ اب توجہ کیجیے ہونے والا کہ چھوٹی سکینہ کدھر ہے؟ تو حضرت سیدہ زینب آپ نے دکھ میں ڈوبے ہوئے کہا شام سے رو رہی تھی، میرے بغیر اسے تسلی دینے والا کوئی نہیں تھا، اب یہیں کہیں ریت پر یا سو گئی ہوگی یا رو رہی ہوگی۔ تو دیکھا تو دور ریت پر بیٹھی ہوئی، اس طرح ریت کو گریز نہیں ہوئی سیدہ سکینہ۔ تو مولا کائنات عالم روحانیت میں ان کے پاس پہنچ گئے اور جا کر کہا بیٹی سکینہ تیرا بابا علی آیا، تو نے ملنا نہیں؟ تیرے باپ نے تجھے سکھایا نہیں ادب کے اخلاق کے طریقے؟ کہا بابا بہت کچھ سکھایا میرے باپ، لیکن یہاں آ کر سارے کرینے توڑ دیے گئے، سارے قاعدے اخلاق کے توڑ دیے گئے۔ تو حضرت علی نے نظر ڈالی نا تو سیدہ سکینہ اب میرے پاس لفظ نہیں ہے، میں پوری جرت سے کہہ رہا ہوں گو کہ کوئی کچھ بھی کہے، میں میراثی ہوں اس خاندان کا، اس گھرانے کا میراثی ہوں۔ غور سے میری بات کو سنیے گا۔ حضرت علی کی نظر پڑی، اب قیامت آنے والی ہے، حضرت علی کی نظر پڑی نا اس طرح سر پہ ہاتھ پھیرا نا اس طرح، تو حضرت علی کی طرف چہرہ اٹھا سیدہ زینب کا، تو ادھر سے آپ کا رخسار سرخ تھا اور کان سے لہو رسا۔ پوچھا بیٹی یہ کیا ہوا؟ کہا بابا آپ مجھ سے ادب کے قرینے پوچھتے ہیں، یہ ظالم نے میرا کانٹا اتارنے کے لیے اسے کھولا نہیں، ویسے کہتے میں نے فریاد کی تو اس نے میرے چہرے پہ تماچا مارا۔ بابا آپ تو تھے نہیں، میں کس کو فریاد سنا؟ کون میرا بدلہ لے گا ان سے؟ تو سیدہ سکینہ کو حضرت علی نے اپنے گلے سے لگایا، کہا بابا نہ جاؤ جاؤ۔ پوچھا کیوں کیا ہوا؟ کہا اون محمد کی مار ہوئی نا تو آ گئے ہو نا، میں سارا دن روتی، میرا اصغر چلا گیا، میرا اکبر چلا گیا، میرا بابا چلا گیا، تو میرا کوئی نہیں تھا جو میرا دکھ بانٹتا آج۔ تو حضرت علی نے سینے سے لگایا، بیٹا نہیں، اب یہ کائنات کو دکھانا ہے کہ حسین تو حسین تھے، آل رسول کے گھرانے کے بچوں میں بھی کتنا صبر ہوتا ہے۔
پھر حضور میں آپ کو کیا منظر سناؤں، جب یہ قافلہ قید کر لیا جاتا ہے، یہ افراد قید کر لیا، جب یہ قید ہو جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں۔ میں نے غلام رسول شاہ صاحب ایک جگہ پہ منظر کشی کی تھی، غالباً 2 سال کی گزرا، حدود کی بات نہیں ہے، شاید اس کی ویڈیو بھی مل جائے، تو میں نے اس کی منظر کشی کی تھی کہ گلوں میں رسیاں کس طرح ڈالی گئی تھی، تو وہاں ایک آدمی کی ڈیتھ ہو گئی گزرا۔ اب میں وہ پوری طرح تو نہیں بیان کروں گا کہ میرا اپنا حوصلہ نہیں ہے، لیکن اتنا عرض کروں کہ رسیاں ڈالتے ہوئے ادھر سیدہ زینب تھی، ادھر امام زین العابدین تھے، درمیان میں سیدہ سکینہ تھی، تو گلوں میں رسیاں ڈال دی گئی نا بیٹھے ہوئے، جب اٹھتے تو سیدہ سکینہ کو تکلیف ہوتی، تو پتہ نہیں شام تک دربار تک سفر جھک کے کیا سیدہ زینب نے اور امام زین العابدین۔ حضور والا یہ قیامت کا سفر تھا۔ کہتے ہیں کہ قافلہ کو اونٹوں پر بٹھایا گیا، کس حال میں بٹھایا گیا یہ الگ داستان تھا۔ چلتے چلتے ایک مقام پر حضرت امام حسین کا سر نیزے سے نیچے گرے، نیزے سے نیچے گرے، تو کافی اٹھانے کی کوشش لیکن وہ سر اٹھتا ہی نہیں تھا۔ یہ کرامت ہے امام حسین۔ تو شمر بڑا مجنون تھا، بڑا خبیث تھا، دنیا کا بدترین کتا تھا۔ اس نے کہا اچھا حسین کا سر نہیں اٹھتا نا، تو میرے پاس علاج ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ کہا اس کے بیٹے کو لے کے آؤ، آمینہ سجاد امام زین العابدین۔ ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، تو اپنے باپ کے سر کے پاس ان کو لایا گیا۔ تو شمر نے ان سے کہا کہ اپنے باپ کو کہو کہ مجھے اپنا سر اٹھنے دے، نہیں تو میں تجھے کوڑے ماروں گا۔ یہ کیا کری اس نے حضرت امام زین العابدین کی پشت پر کوڑے مارنے شروع کیے، اور آپ اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ کر مسکراتے رہے، کوڑے لگتے رہے، پوری پشت آپ کی زخموں سے چور چور ہو گئی اور آپ کا قمیض خون سے رنگین ہو گیا۔ تو اس طرح پھر آپ نے باپ کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا بابا جب راضی ہو جاؤ بتا دو، بابا جب راضی ہو جاؤ نا تو پھر مجھے بتا دینا، میں کوئی شکوہ نہیں کروں گا۔ تو سر امام کہ مجھ سے کہتے ہو کہ بابا جب راضی ہو جاؤ، ذرا پیچھے بھی مڑ کے دیکھو نا، میری بیٹی بھی تو تمہارے ساتھ تیری بہن ہے نا، چھوٹی ہے نا سکینہ، تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ اونٹ سے گر چکی تھی، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اور اونٹ ان کو کھینچتا ہوا آ رہا تھا، زمین پہ گھسٹتے ہوئے ان کا چہرہ زخمی ہو چکا تھا، سینے پہ کانٹے لگ چکے تھے، ہاتھوں پہ کانٹے لگ، اور وہ فریاد کرتی ہوئی بابا 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 کرتی ہوئی پیچھے گھسٹتی آ رہی۔ آپ نے کہا جب تک میری بیٹی کو سوار نہیں کیا جائے گا قیامت آئے گی میرا سر نہیں اٹھے گا۔ حضرت امام زین العابدین گئے، جس حال میں بھی گئے، آپ نے اپنی بہن کو جا کے اٹھایا، آنکھ کھول کے دیکھا اور کہا میرا بابا آ گیا، مجھے اٹھانے کے لیے میرے بابا آ گئے۔ تو حضرت امام زین العابدین نے کہا کہ بابا تو نہیں آئے، بابا نے مجھے بھیجا ہے۔ تو کہا بھائی جاؤ نا، کوئی بات نہیں، کچھ دیر اور اسی طرح گھسٹتی رہوں گی، آخر جان نکل جائے گی، میں نے رہ کے بھی کیا کرنا ہے جب میرا بابا دنیا میں رہا۔ تو جب آپ کو دوبارہ سوار کیا جانے لگا تو آپ نے کہا اپنے بھائی آمینہ سجاد سے، آپ نے کہا بھائی اگر ہو سکے نا تو ان ظالموں سے کہو میں پانی نہیں مانگوں گی، میں آواز بھی نہیں نکالوں گی، میری آنکھ سے آنسو بھی نہیں بہے گا، میں کوئی فریاد نہیں کروں گی، ان کو کہو کہ میرے بابا کا سر میری جھولی میں ڈال دو، میرے بابا کا سر میری جھولی میں ڈال دو۔ حضور والا میں سب کچھ نہیں سنا سکتا، یہ قیامت خیز واقعات ہیں، انشاءاللہ کبھی صحت کے ساتھ لیا تو تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا۔ اب آخری بات کروں گا، جب کوفہ میں آپ کو مدینہ جانے کا پروانہ ملا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک کے صحابی ہیں، ان کے ساتھ یہ قافلہ کیا گیا۔ تو جب چلنے لگے تو پوچھا کہ مدینہ چلیں، تو سیدہ زینب نے کہا مدینہ بعد میں چلیں گے،
پہلے کربلا لے چلو، پتہ نہیں میرا بھائی کس حال میں پڑا ہوگا۔ تو خیر جب یہ قافلہ مدینہ کی طرف چلا، چلتے چلتے مدینہ کے پاس پہنچ گیا۔ اب آخری گھڑیاں ہیں، میں چند لمحوں میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، اور میں یہ دل میں آرزو رکھتا ہوں کہ آج دیکھتا ہوں کون کون غم حسین میں شریک ہو کر سیدہ زہرا کی بیٹی سیدہ زینب کے دکھ کو بانٹتا ہے۔ میں ریکویسٹ نہیں کروں گا، جس کے من میں حسین کا جتنا درد ہوگا وہ اس کا اظہار خود کر لے گا۔ حضور یہ قافلہ چلتے چلتے نا بزرگوں مدینہ کے قریب آ گیا۔ مدینہ کے قریب آیا تو حضرت سیدہ زینب نے قافلہ رکوا دیا۔ آپ نے کہا ٹھہرو، قافلے سے اتر گئی، مصلی بچھا کر سر پہ وہی چادر جو کچھ جلی ہوئی تھی، کچھ پھٹی ہوئی تھی، وہ سر پہ لے کر مصلی پہ بیٹھ گئی۔ کافی دیر کے بعد امام زین العابدین آئے، پھوپھی اماں آگے نہیں چلنا، اب دیکھو کہ سامنے اماں کا گھر آ گیا، سامنے نانا کا روضہ ہے، چلتے ہیں وہاں جا کے اب اپنے گھر میں آرام سے رہیں گے، وہیں سارے دکھ بانٹیں گے۔ حضرت سیدہ زینب کی ایک بات جو حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں، مجھے پوری زندگی کے لیے مجروح کر گئی، میں اس بات کا جواب بھی نہ دے سکا اور آج تک روتا پھرتا ہوں۔ حضرت زین العابدین کہتے ہیں وہ بات کیا تھی؟ آپ نے کہا میں نے مدینہ نہیں جانا، میں نے مدینہ نہیں جانا، تم جاؤ نا، گھر جانا ہے تو جاؤ، میں نے مدینہ نہیں جانا۔ پوچھا پھوپھی مدینہ کیوں نہیں جانا؟ کہا وہاں سغرا بھی تو ہوگی، میں اس کو کس طرح سامنا کروں گی؟ وہ مجھ سے پوچھے گی نہیں کہ اصغر کدھر گیا، وہ مجھ سے پوچھے گی نہیں کہ میرا ویر اکبر کدھر گیا، وہ پوچھے گی نہیں کہ میرا بابا کدھر گیا، وہ پوچھے گی ایک ایک کا، تو میں اس کو کیا جواب دوں گی؟ اسی اثنا میں جب یہاں یہ گفتگو ہو رہی تھی، ذرا تصور میں لائیے گا، مدینے میں خبر پہنچ گئی اور کسی نے سیدہ سغرا کو بتا دیا کہ سغرا تیرا قافلہ کربلا سے واپس آ گیا۔ سیدہ سغرا نے اسی طرح سر پہ چادر تطہیر ڈالی اور بھاگتی ہوئی آئی، پہلے اس کجاوے کے پاس، اونٹ پہ اس کجاوے کے پاس جس میں جھولا رکھا ہوا تھا، بھاگ کر اس کجاوے میں چڑھ گئی۔ دیکھا جھولا تو تھا، اکبر کے چھوٹے چھوٹے کپڑے بھی تھے، پر اکبر نظر نہ آیا۔ پھر اتری اور بھاگ کر اکبر کی سواری کی طرف دیکھا تو اکبر نظر نہ آئے، بھاگ کر اپنے بابا کی سواری کی طرف دیکھا تو بابا نظر نہ آئے۔ تو اس طرح ایک ایک سواری پر جب اپنے نظر نہ آئے، حضرت قاسم بھی نظر نہ آئے، ابو بکر نظر نہ آئے، عمر نظر نہ آئے، عثمان نظر، جب کوئی بھی نظر نہ آیا، حضرت عباس بھی نظر نہ آئے، تو بھاگتی ہوئی، اب میں بہت مشکل سے جملے کہوں گا، آپ میرا ساتھ دیں گے دعا کرتے ہوئے کہ آپ گئیں اور پھوپھی زینب کو جا کے پوچھا، پھوپھی زینب میرا ویر اصغر پیچھے والے قافلے میں بابا کے ساتھ آ رہا، مجھے آخر تک پتہ چلنا چاہیے کہ حسین کے غم میں شریک ہونے والے لوگ آئے ہوئے، کچھ چہرے مجھے دور بھی چاند کی طرح چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو حسین کے غم میں شریک ہیں۔ غور سے سنیے گا میری بات، کہا پھوپھی میرا ویر اصغر بابا کے بغیر نہیں رہتا نا، وہ پچھلے قافلے میں آ گئے، وہ پیچھے رہ گئے، تو اکبر تو بابا کے بغیر آ نہیں سکتا، لیکن پھوپھی اتنا بتا، عباس تو تیرا چوکیدار تھا، تیرا محافظ تھا، تیرا محافظ کدھر گیا؟ میں یہ باتیں کروں گا تو یہاں بھی قیامت آ جائے گی، بات کو آخر میں لے کے آؤں۔ حضرت سیدہ زینب نے کہا سغرا بیٹی مجھ سے سوال نہ کر، بس مجھے دیکھ لے، تیرے سارے سوالوں کا جواب مل جائے۔ کہا سب چھوڑو، مجھے بتا دو سکینہ کدھر ہے؟ کس طرح بتا دی کہ شام کی قید کے اندر وہ بابا بابا پکارتی ہوئی اس دنیا سے چلی گئی۔ اب حضور آخری مرحلے میں آپ بیٹھ جائیں، پیچھے والے ڈسٹرب، حضور ذرا غور کیجئے گا میری بات کو جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدہ سغرا نے جب دیکھا کہ پھوپھی چلتی نہیں، اب اولاد والے آپ بیٹھے ہیں، سیدہ سغرا نے پھوپھی کی چادر کا دامن اس طرح پکڑ لیا، کہا پھوپھی یہاں نہیں بتاتی نا، چلو نا ذرا نانا کے پاس، میں وہاں جا کے پوچھوں گی، جب نانا پوچھے گا پھر تو بتاؤ گی نا۔
تو اس طرح جیسے بچے ضد کرتے ہیں نا، کھینچتی ہوئی سیدہ زینب کو مدینہ شہر کی طرف چلی۔ مدینہ کے بازار میں جب قدم رکھا سیدہ زینب نے تو لگتا یوں تھا کہ جیسے مدینہ کے در و دیوار سے رونے کی آواز آ رہی تھی، لگتا یہ تھا کہ جیسے مدینے کا ذرہ ذرہ اشکبار ہے۔ چلتے چلتے جب قدم اٹھانا محال تھا، سامنے نبی کا مزار تھا، سیدہ زینب پہنچی تو حضور کی تربت انور بھی ہلنے لگی، تربت انور بھی ہلنے لگی، اور سیدہ زینب نے وہاں کھڑے ہو کر سب سے پہلے تو کہا بابا آپ کا نواسا جاتے جاتے مجھے امین بنا گیا، مجھے پیغام دے گیا کہ نانا کے پاس جاؤ نا جب تو میرا سلام کہنا، اور سلام کہہ کر صرف اتنا کہہ دینا کہ بابا مجھے عیسائیوں نے نہیں مارا، مجھے یہودیوں نے نہیں مارا، مجھے بت پرستوں نے نہیں مارا، مجھے آگ پوجنے والوں نے نہیں مارا، مجھے مارا تو انہوں نے جو اذانیں بھی دیتے رہے، کلمہ بھی پڑھتے رہے، اور تیرے نواسے کی گردن پر خنجر نکلا۔ یہاں کچھ مرحلے ہیں، لیکن میرے پاس اب طاقت نہیں ہے کہ کس طرح نبی کے مزار پر قبر شریف اٹھ کر نبی کی نواسی اپنے نانا کو اپنا دکھ سناتی رہی، اور کس طرح سیدہ سغرا بالکل خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز ہوتی ہے سغرا، جیسے سغرا ہے، پھر آواز دی سغرا، سغرا بولتی، تیسری بار زور سے آواز دی تو سیدہ سغرا نے ہاتھ کھول کر جی پپی اماں، کہا تم بولتی کیوں نہیں؟ کہا میرے بولنے کے لیے رہ کیا گیا، میں کس کو بھائی کہوں گی، کس کو بابا کہوں گی، میں کس کو لوریاں سناؤں گی؟ تو احباب ذی وقار ان بہتے آنسوؤں میں دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ ذکر حسین پاک کا صدقہ، ذکر اہل بیت کا صدقہ ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جتنے بھی اولاد بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اولاد نبینہ عطا فرمائے، جتنے قرض دار بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ سب کا قرض اتار دے۔ یا اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے میں ہم سب تیرے حضور التجا کرتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں، ایمان میں، اخلاق میں، رزق میں برکت پیدا فرما دے، اور ہمیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت صحابہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی اور جتنے بھی صحابہ ہیں تمام کے تمام آسمان رشت و ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، ہم کو سب کی محبت نصیب فرما، اور یا اللہ زندگی کا پل پل ہمیں امام حسین کے غم میں سیدہ زینب کا دکھ بانٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ذکر حسین کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ میرے ملک کو آفتوں سے محفوظ فرما۔ سنا ہے، خبر یہ ہے کہ ہمارے ڈیم خطرناک حد تک بھر چکے ہیں، اور کل سے غالباً انڈیا نے بھی 1 لاکھ کیوسک پانی جو معاہدے سے بہت زیادہ ہے وہ بھی بھیج دیا ہے۔ اگر کوئی ڈیم ٹوٹ گیا اور اس کا پانی باہر نکل آیا تو شاید پتہ نہیں کتنے شہر تباہ ہو جائیں۔ اب اس وقت کراچی شہر میں کیا حالات ہیں، وہاں مائیں کس طرح رات کو سوتی ہیں، اس دکھ کے عالم میں بہت یاد آتا ہے کہ حسین کی بہن کے بھی گزارا کی۔ تو حضور والا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے وطن کو استحکام عطا کرے، امن اور سلامتی کی دولت عطا کرے۔ یا اللہ ہم سب کو امام پاک کا صدقہ مرنے سے پہلے امام حسین کا دیدار نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے نبی پاک کا دیدار نصیب فرما۔ غلام رسول شاہ صاحب کے لیے سب مل کر دعا کریں، ہر سال مانگتے ہیں، اور مانگنا تو اسی سے ہے، وہ دے گا، ہم اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں۔ دل سے آج آمین کہیں کہ اللہ تعالیٰ غلام رسول شاہ صاحب کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ ریاض حسین شاہ صاحب جو آج ہم میں نہیں ہیں اور اس عالم میں چھوڑ گئے جب کیا کہتے ہیں جوبن میں تھے، اور جب بھائیوں کو ان کی ضرورت پڑی تھی تو لیکن اللہ کا فیصلہ آ گیا، تو دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ریاض حسین شاہ صاحب کو جنت الفردوس میں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس گھرانے کے تمام افراد جتنے اور ہم سب کے تمام افراد، ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب، جو بھی اس دنیا سے چلا گیا ہے، یا اللہ آج کے اس ذکر کا صدقہ، خیرات کا صدقہ ان تک اس کا ثواب بھی پہنچا دے اور ان کی بخشش بھی فرما دے۔ اور بھی کسی کے دل میں کوئی نیک تمنا ہے تو یا اللہ اس کو پورا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد